بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، آج ہم پاکستان کے اگر تمام حالات کا جائزہ لیں تو کوئی بھی شخص، پاکستان میں بسنے والا کوئی بھی شخص ہمیں خوشحال اور خوش نظر نہیں آتا۔ ہر طرف ایسے ہے جیسے ہو کا سا عالم ہے، اور ہر بندہ، ہر شخص، خواہ وہ غریب آدمی ہے تب بھی وہ پریشان ہے، اور امیر آدمی ہے تب بھی وہ پریشان ہے۔ امیر آدمی صرف اس لیے پریشان ہے کہ اس کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا، اس کا بزنس پہلے کی طرح بہت اعلیٰ نہیں چل رہا، اور غریب آدمی اس لیے تنگ ہے، اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے دو وقت کا باعزت دو وقت کی روٹی نہیں ہے۔ یعنی جس آدمی کو، جس شخص کو بھی دیکھیں ہمیں وہ پریشان نظر آتا ہے، اور پریشانی کی جو وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں، اس کی طرف اگر ہم توجہ کریں کہ وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں خواہ میں پوری قوم کو ٹینشن میں ڈالے ہوئے ہیں، پریشانی میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ ایکسٹرا ضروریات کا، ہم نے جو بہت زیادہ ضروریات کو بڑھا لیا ہے، وہ سب سے بڑی اہم وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ یعنی ہر شخص جس کا گزارا سائیکل پہ ہو سکتا ہے وہ موٹر سائیکل لینے کی دوڑ میں ہے، اور جس کا گزارا موٹر سائیکل پہ ہو سکتا ہے وہ کار لینے کی دوڑ میں ہے، اور جس کے پاس کار ہے وہ اگلے ماڈل کی کار لینے کے لیے کی دوڑ میں شامل ہے۔ جس کا گزارا 3 مرلے کے مکان میں ہو سکتا ہے وہ 5 مرلے کے مکان کو بنانے کے چکر میں ہے، اور جس کا گزارا 5 مرلے کے مکان میں اچھا ہو رہا ہے وہ 10 مرلے کا مکان بنانے کے چکر میں ہے۔ جس کے پاس ایک کاروبار ہے وہ دوسرا کاروبار شروع کرنے کے چکر میں ہے۔ یعنی ہم راتوں رات امیر ہونے کا جو ہمارا خیال اور ہماری سوچ ہے، اس نے زیادہ تر ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، تو ہمیں اگر پریشانی سے نکلنا ہے تو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اپنے اندر ماڈریشن پیدا کریں۔ یعنی ہم ایکسٹرا بلا وجہ کی جو ضروریات ہیں ان کو ہم ختم کریں، اور ایک جگہ پہ مطمئن ہونا سیکھ لیں۔ محنت کریں، مشقت کریں، وقت لگائیں، اپنی طبیعت، اپنی صحت کا خیال رکھ کر محنت کرنا یہ ہر شخص پر لازم ہے، مگر بلا وجہ کی جو ضروریات ہم نے بڑھا رکھی ہیں وہ ہمارے اپنے لیے بھی اور پوری قوم کے طور پہ بھی ہم ایک وبا اور مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا، اور جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، ہماری محنت کے عوض ہمیں عطا کیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے مطمئن رہنا سیکھنا ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے جو بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اور دوسری بات جو ہم میں سے ہر شخص، جو پوری قوم کی، اگر پوری قوم کا جائزہ لیا جائے تو پوری قوم کے اندر دوسری بڑی مرض یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والا ہر شخص صرف اپنی سوچتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے، کیا نہیں ہے، میرے پاس کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، میں نے آگے کیسے نکلنا ہے، میرا مستقبل کیسا ہوگا۔ جب تک ہم اس چکر سے نکل کر ایز اے نیشن، بطور قوم نہیں سوچیں گے، اس وقت تک ہم ترقی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتے۔
ہم ترقی کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر ہم نے ایک اجتماعی طور پہ اکٹھے ترقی کرنی ہے تو پھر ہمیں اس سوچ کو بھی بدلنا ہوگا کہ میرے پاس کیا ہے، بلکہ یہ سوچنا ہوگا کہ میرے ملک کے پاس کیا نہیں ہے، میری قوم کے پاس کیا نہیں ہے، مجھے اپنی قوم کے لیے کیا کرنا ہے، مجھے اپنی نیشن کے لیے کیا کرنا ہے۔ صرف اپنی ترقی کو نہیں سوچنا بلکہ اپنے تمام لوگوں کی ترقی کو سوچنا۔ جب ہم سب نہیں شروع کریں گے اس وقت تک ہم نہ ایک قوم بن سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات جو ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے اور جو بہت ضروری ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کو شروع کیا جائے، وہ پاکستانیت ہے۔ یعنی جب تک ہم اپنی ضروریات کو پاکستان کے اندر سے پوری کرنے کا نہیں سوچیں گے، مکمل کرنے کا نہیں سوچیں گے، یعنی اپنے وسائل کو نہیں بڑھائیں گے، تو اس وقت تک ہم مشکلات میں پڑے رہیں گے۔ اور اگر ہم اپنی ضروریات کو، اپنے وسائل کو پیدا کر کے پوری کریں، اپنے وسائل کو بڑھائیں اور اپنے سورسز کو زیادہ پیدا کریں تو ہم ایز اے نیشن بہت آگے ترقی کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایز اے نیشن ترقی کرنے کے لیے اپنے وسائل کو پیدا کریں۔ اگر ہم زمیندار کو دیکھیں تو زمیندار اکثر 2-3 فصلیں کاشت کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے کہ گندم کاشت کرنے سے اور گنا کاشت کرنے سے اور مونجی وغیرہ کاشت کرنے سے میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے ملک کی ضروریات، میری قوم کی ضروریات کیا ہیں۔ اگر ہم زمیندار طبقہ اس انداز سے سوچنے لگ جائے کہ میرے ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو پھر ہمیں انڈیا سے ٹماٹر، پیاز اور ادرک وغیرہ اس طرح کی چیزیں کبھی بھی انڈیا سے یا دوسرے ممالک سے امپورٹ نہ کرنا پڑے، بلکہ پاکستان وہ ملک ہے جس کا جو 80%، 70% رقبہ زرعی رقبہ ہے، اور پھر بھی ہم زرعی اجناس میں کسی شعبے کے اندر، کسی چیز کے اندر زرعی اجناس میں خود کفیل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا کسان، ہمارا فارمر، ہمارا جو زمیندار ہے وہ اب ایک خاص چکی کے اندر چل رہا ہے، ایک خاص چکر کے اندر چل رہا ہے۔ وہ کبھی بھی اس سے باہر نکل کر نہیں سوچتا اور کبھی نہیں سوچتا کہ میں نے ایک قوم کے لیے، میری قوم کو کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے، مارکیٹ میں ڈیمانڈ کس چیز کی ہے۔ اگر ہمارا زمیندار، محنت کش کاشتکار اگر اس طرف توجہ دینا شروع کر دے کہ ہم نے وہ چیزیں پیدا کرنی ہیں جو باہر سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں، تو جو باہر بھیج رہے ہیں وہ زیادہ پیدا کرنی ہے، اور جو باہر سے منگوا رہے ہیں ہم نے اپنی زرعی زمینوں کے اندر وہ ساری چیزیں پیدا کرنی ہیں، اور ہر شعبہ کے اندر، ہر شعبہ زندگی کے اندر اور ہر جنس کے اندر، ہر چیز کے اندر ہم نے خود کفیل ہونا ہے۔ اگر ہم اس انداز سے سوچنا شروع کر دیں کہ ہم نے پاکستان کو خود کفیل کرنا ہے، تو پھر ہم ایک قوم بن کر ابھریں گے اور اچھی قوم بن کر ہر شعبہ زندگی کے اندر خود کفیل ہوں گے۔ اسی طرح بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن پر اگر ہم غور کریں، توجہ دیں، دھیان کریں تو ہماری آمدنی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اور ہماری قوم ایز اے نیشن آگے بڑھ سکتی ہے اور ہمارا ملک تمام چیزوں کے اندر خود کفیل ہو سکتا ہے۔ صرف حکومتیں بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلتے۔ اور چوتھی چیز اور آخری جو میں آج اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں، اس کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان کو یقین ہے کہ مجھے وہی کچھ ملنا ہے جو اللہ رب العزت نے میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ جو میرے مقدر میں نہیں ہے وہ کبھی بھی مجھے ملے گا نہیں۔ تو اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں کہ ہم اپنے مقدر کو
جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے اس مقدر کو ہم جائز طریقے سے لے لیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو ناجائز طریقے سے لے لیں۔ رستے کا انتخاب ہم نے کرنا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا ہے۔ اللہ پاک نے جس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، لیکن اگر اس نے غلط طریقے سے، غلط رستے پر چل کر، رشوت ستانی کے رستے پر چل کر، اقربا پروری کے رستے پر چل کر، لوٹ مار کے رستے پر چل کر اگر وہ حاصل کیا تو اس کے لیے بھی وبال جان بنے گا اور پوری قوم کے لیے بھی وبال جان بنے گا۔ تو اگر ہم یہ سمجھ لیں، اس بات پر ہم یقین کر لیں کہ ہمیں ہمارا مقدر مل کر رہے گا، تو پھر اور واقعی یقین کر لیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر، ہماری قوم کے اندر سے رشوت ستانی اور اقربا پروری اور بد دیانتی، خیانت اور دھوکہ دہی، یہ ساری بیماریاں ختم نہ ہو جائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ آج کسی بھی دفتر کے اندر چلے جائیں، چھوٹے سے چھوٹے سائن آپ نے کروانے ہوں، کاؤنٹر سائن کروانے ہوں، چھوٹے سے سائن کروانے ہوں، بالکل کوئی معمولی سا کام بھی ہو تو وہ بھی پیسے دیے بغیر، رشوت دیے بغیر۔ ایک چوکیدار سے لے کر ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے اس تک کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو بغیر رشوت کے، بغیر سفارش کے، بغیر کسی واسطے کے کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ جب تک، اور اس کو بھی یقین ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی ایماندار ہونے کا دعوے دار ہے کہ جو اللہ پاک نے اس کے مقدر میں لکھا ہے اس کو مل کر رہے گا، تو وہ اپنا ہی مقدر کھا رہا ہے، لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے اور اپنا مقدر ناجائز طریقے سے کھا کر اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں رکنا ہے اور رک کر سوچنا ہے، اور سوچ کر اپنی نئی زندگی کا، اپنے نئے عقائد کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ، نئے تھاٹس کے ساتھ آغاز کرنا ہے۔ ہم سارے کا سارا بلیم حکمرانوں پر لگاتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارا اپنا کردار، ہمارا اپنا کریکٹر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اپنے کریکٹر کو سنوارنا ہے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اپنے فرض کو ادا کرنا ہے، پھر حقوق کا مطالبہ کرنا ہے۔ ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں مگر فرائض کا مطالبہ، فرائض کی ادائیگی نہیں کرتے۔ تو جب تک ہم فرائض کی ادائیگی نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ جب میں فرض ادا اپنا کرتا ہوں تو بے شمار لوگوں کو میں ان کا حق دے رہا ہوتا ہوں، اور جب لوگ ایز اے نیشن اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض کو انجام دینے لگ جائیں گے تو ہر کسی کو حق، اس کا حق اس کے دروازے پر خود بخود مل جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق پہچاننے، حق پر جینے اور حق پر مرنے کی توفیق دے، اور نیکی کرنے، نیکی کے فروغ کے لیے محنت کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔